کیا ہے۔ اب آئیے محافظت کیسے کرتے ہیں، تحفظ کیسے کرتے ہیں، یہ بھی مختصراً بیان کروں گا۔ میں نے آگے چلنا ہے اور بہت سی باتیں ختم نبوت ہی کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنی ہے، لہذا سنتے جائیں اور اپنے ایمان تازہ کرتے جائیں اور اپنے شعور اور آگہی میں آقا پاک کی عزت و ناموس کے لیے ولولے، درد اور جذبے لے کر جائیں۔ ذرا اونچا بولیں سبحان اللہ۔ آپ سنیے گا صحابہ کرام نے تحفظ کیسے کیا ہے۔ اسود انسی یمن کا بادشاہ تھا اور جب اس نے آقا پاک کی ختم نبوت پر حملہ کیا اور نبوت کا دعوے دار ہوا، رعایا نے ڈر کے مارے جیسے کیسے اس کا کلمہ پڑھا اور اس کا ساتھ دیا۔ حاضرین محترم، ایسے میں آقا پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کا دیدار کرنے والے کو تابعی کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ تابعی ہیں، نیک آدمی ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہیں اور دن رات بارگاہ خداوندی میں محبت خدا میں مست رہنے والے ہیں۔ آپ کو مصعب کو اسود انسی نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار نے بلایا اور کہا آپ کو میرا کلمہ پڑھنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہم نے تو یہی سنا ہے، اب کلمہ محمد پاک کا ہے اور قیامت تک کلمہ میرے محمد کا رہے گا۔ اس نے کہا کلمہ میرا پڑھنا ہوگا۔ فرمایا کلمہ پڑھوں گا صرف محمد الرسول اللہ، کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ کہا قتل کروں گا، فرمایا ہو جاؤں گا، مار ڈالوں گا، مر جاؤں گا، کاٹ دوں گا، فرمایا کٹ جاؤں گا، آگ میں جلاؤں گا، فرمایا جلتا رہوں گا، نعرہ پھر بھی ختم نبوت کا لگاؤں گا۔ ہولے ہولے جاگ رہے بجنوں تو صحیح مہربانی کرو، ذرا اونچا کو سبحان اللہ۔ نعرہ ختم نبوت کا لگاؤں گا، اللہ اکبر و کبیرہ۔ آگ جلاؤ، لکڑیاں جمع کی گئیں، آگ کا ڈھیر لگایا گیا اور نوجوان کے ہاتھ باندھنے کا حکم صادر کیا گیا۔ یمن کے لوگوں کو جمع کیا گیا، ہمیں جو نبی نہیں مانتا ہم انہیں آگ میں ڈالتے ہیں، آگ میں جلاتے ہیں۔ خبردار لوگوں، اگر میری نبوت کا انکار کیا انجام یہ ہوگا۔ آگ چلنے لگی اور شعلے نکلنے لگے، آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ نوجوان کے ہاتھ باندھو، کیوں باندھو؟ ہم ڈالیں گے، آپ دوڑیں گے، آپ بھاگیں گے۔ فرمایا دوڑنے والے اور بھاگنے والے اور، نبی کا نوکر ہوں، خود چل کر آگ میں جاؤں گا۔ نوجوان آگے بڑھتا ہے، آگ کی طرف بڑھتا ہے۔ زمانے نے کہیں دیکھا ہے کوئی خود آگ میں جائے؟ یہ خود جا رہا ہے، تارے ختم نبوت کے نعرے لگا رہا ہے، حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ آگ کے قریب پہنچے، ایک پاؤں ڈالا، آگ نے نہ جلایا، دوسرا پاؤں ڈالا، آگ نے نہ جلایا، وجود آگ میں ڈالا، آگ نے نہ جلایا، بیچ آگ کے کھڑا ہے۔ دائیں بائیں لوگوں کو شرارے نظر آ رہے ہیں، نوجوان کو باغ و بہار نظر آ رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہے میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، نعرے لگا رہا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، اللہ اکبر و کبیرہ۔ آگ نے نہیں جلایا، لوگوں نے دیکھا، اس کا کلمہ چھوڑ کر آقا پاک کا کلمہ پڑھنے لگے اور کہنے لگے واہ واہ، جس کا نام یہاں نہیں جلنے دیتا اس محمد کا نام وہاں کیسے جلنے دے گا۔ نوجوان کو ملک سے بدر کر دو، یمن سے نکال دو، ورنہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ تیرا دین چھوڑ دیں گے۔ اے نوجوان، جدھر منہ آئے ادھر چلا جا۔ نوجوان کا منہ کدھر آنا تھا؟ یمن سے چلا مدینہ طیبہ کی طرف۔ چلتے چلتے سفر کرتے کرتے ایک دن آیا، مدینہ پاک پہنچے۔ دور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دور خلافت چل رہا ہے۔ نوجوان مدینے پہنچا، مسجد نبوی شریف کے اندر نماز ادا فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب کا طریقہ کار ہے، نئے آنے والے چہروں کو دیکھتے ہیں
حال احوال پوچھتے ہیں، کہاں سے آئے، کدھر آئے، کیوں آئے، کیسے آئے، وہاں کے حالات سے آگاہی لیتے ہیں۔ نیا چہرہ جو دیکھا، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا نوجوان کدھر سے آئے ہو؟ عرض کیا یمن سے آیا ہوں۔ نوجوان یمن میں بعد میں آیا، خبریں پہلے آ چکی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا نوجوان میں نے بات سنی ہے یمن کی، کیا مجھے بتاؤ گے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ نوجوان نے کہا حضور مجھ سے پوچھئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا میں نے سنا ہے یمن کا ایک نوجوان ہے، ختم نبوت کے لیے آگ میں اتر گیا ہے، آگ نے نہیں جلایا، آگ گلو گلزار ہو گئی ہے۔ نوجوان نے کہا اے عمر بن خطاب آپ نے سچ سنا ہے؟ یہ بولتے بولتے آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور آپ نے سچ سنا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جانتے ہو وہ آگ میں اترنے والا جوان کون ہے؟ نوجوان نے کہا اے آقا کے غلام، اے عمر بن خطاب وہ نوکر آپ کے سامنے کھڑا ہے جو ختم نبوت پہ پہلے دے کر آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میں حاضر حضور میں پہرے دار ہوں، آقا پاک کی ختم نبوت پہ پہرے دیے ہیں، آگ میں اتر گیا ہوں، آگ کو اللہ نے میرے لیے گل و گلزار بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں نماز کے لیے جمع ہوئے، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اے نبی کے نوکرو نماز کے بعد جانا نہیں ہے، ابھی ہم جلسہ کریں گے، موضوع تاجدار ختم نبوت ہوگا۔ مسجد نبوی میں آقا پاک کے صحابہ کرام بیٹھ گئے، حضرت عمر بن خطاب نے نوجوان کے لیے آقا پاک علیہ السلام کا ممبر منگوایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت تاجدار صداقت ابو بکر صدیق ممبر پہ برجمان ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ اس نوجوان کو بولا اس ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور صحابہ کو سناؤ تم نے کیسے عزت رسول پہ پہرے دیے ہیں، ختم نبوت پہ پہرے دیے ہیں۔ نوجوان کھڑا ہو گیا، رودات سنانے لگا، ادھر رودات سناتا ہے، صحابہ کی چھم 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 آنکھیں برستی ہیں، دل روتے ہیں۔ ہر صحابی کہتا ہے کاش میں ہوتا اور ختم نبوت کے لیے آگ میں اتر جاتا، کاش یہ سعادت مجھے ملتی، کاش یہ ولولہ یہ دن مجھے نصیب ہوتی۔ نوجوان بتاتا گیا، صحابہ کرام تڑپتے رہے اور سینوں میں امنگیں اڈلتی رہی اور آقا پاک کی محبت میں آنکھیں نم ہوتی رہی، حتیٰ کہ جب بات مکمل ہوئی تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے حضرت عمر بن خطاب نے نوجوان کا ماتھا چوما اور سینے سے لگایا، حضرت ابو بکر صدیق نے ماتھا چوما اور سینے سے لگایا، پھر کھڑے ہوئے حضرت عمر بن خطاب آپ نے فرمایا اے نبی کے صحابہ سوچتے تو ہوگے یمن سے ایک آئے ایسے شخص کو جو صحابی نہیں ہیں جو تابعی ہیں، ہم نے صحابہ کے سامنے کھڑا کر دیا، آقا پاک کا ممبر لایا گیا اور ممبر پہ کھڑا کیا گیا، ابو بکر ان کا ماتھا چومتے ہیں، عمر بن خطاب ان کو ماتھا چومتے ہیں۔ اتنا پروٹوکول کیوں ہے، اتنی عزت کیوں ہے، اتنی قدر کیوں ہے؟ اے صحابہ سن لو سن لو سن لو، پہلے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ تیرا شکر ہے مجھے امت محمدی میں سے ایک ایسے شخص کی زیارت کرائی ہے جس کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ہے، جس طرح ان کے لیے اللہ نے آگ کو گلو گلزار کیا تھا اسی طرح نبی کے نوکر کے لیے بھی اللہ نے آگ کو گلو گلزار کر دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اے صحابہ اتنا پروٹوکول ہم کیوں دے رہے ہیں؟ سنو اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر آج آقا پاک علیہ السلام مزار پنروار سے باہر ہوتے اور یہ نوجوان عزت رسول پہ پہرے دے کر آتا تو میرے آقا پاک علیہ السلام بھی اسی طرح اس کو سینے سے لگاتے اور اس کا ماتھا چومتے اور حضور آقا پاک بھی اس کو اس سے بڑھ کر پروٹوکول دیتے۔ اس پروٹوکول کی وجہ کیا ہے، اس عزت کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا یہ کوئی عام کام کر کے نہیں آیا ہے، کسی ملک سے جہاد کر کے نہیں آیا ہے، کوئی ملک فتح کر کے نہیں آیا ہے، کوئی جنگ لڑ کے نہیں آیا ہے، یہ حضور کی ختم